السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مسلیا اما بعد. محترم سامعین اور حضرات حکمان اور عزیز دوستو، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے: لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ اکبر! کیا شان ہے عمر کی، کیا مرتبہ ہے عمر کا. حاضرین مجلس، فاروق اعظم ہی وہ عظیم المثال ہستی ہے جن کی ادھر خواہش ہوتی ادھر مقام ابراہیم مصلی میں تبدیل ہو جاتے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور ایک طرف فاروق اعظم کی تمنا ہوتی تو دوسری طرف پردے کی آیتیں نازل ہو جاتی. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عزیز دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ طالب اسلام بن کر نہیں آئے، وہ تو مطلوب اسلام تھے. اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام و بعمر بن خطاب. اللہ نے عمر کا انتخاب فرما کر انہیں انبیاء و مرسلین کی صف میں کھڑا کر دیا اور ابو جہل کو محروم القسمت بنا کر قارون و حامان کی صف میں شامل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب دبدبا کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا اس راستے سے شیطان گزر امر محال ہو جاتا. خود ارشاد نبوی ہے: ما لقيك الشیطان سالکا قط الا سلک فجا غیر فجک. ہجرت کا موقع ہے کہ سارے مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، لیکن جب عمر کی باری آئی تو ننگی تلوار نکال کر علی الاعلان ہجرت کی. برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت فتح و نصرت، رحمت و برکت، شان و شوکت، عزت و عظمت کا زمانہ تھا. آپ ہی کی خلافت میں مصر و شام اور عراق و فارس فتح ہوئے. آپ ہی کی خلافت میں اسلام اور صلیب کے درمیان وہ بھیانک و خطرناک و خونریز جنگ لڑی گئی جس کو دنیا جنگ ارموگ اور قادسیہ کے نام سے جانتی ہے، جس میں مسلمانوں نے رومن امپائر اور فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سرزمین کفر پر اسلام کا ڈنکا بجا دیا. لیکن ان فتوحات کا مقصد دنیا پر حکومت کرنا نہیں بلکہ حق و انصاف کا بول بالا کرنا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کو جدید خطوط پر استوار کیا، باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم کی، عدالت نظام کو منظم کیا، مردم شماری کرائی اور زمین کا بندوبست کیا اور اس سلطنت کا نظام متعارف کرایا. تاریخ ہجری کا آغاز کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے طویل و عریض علاقے کے خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود زہد و تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ لباس انتہائی سادہ اور کھانا معمولی ہوا کرتا تھا اور راتوں کو گشت لگا کر رعایا کے احوال معلوم کیا کرتے تھے. اور آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر میری حکومت کے ایک کنارے پر بھی پیاسا بکری کا بچہ مر گیا ہے تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا. حاضرین بزم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت اسلام کے ستون تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: کان اسلامہ فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت اما رحمتا. آپ کی خلافت اسلامی فتوحات و ترقیات کے لیے بہترین شان تھی. آپ کا اسلام لانا، مکہ سے ہجرت کرنا اور عہد خلافت سے متمکن ہونا مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح کا ضامن تھا. آپ نے اپنے 10 سال 2 خلافت میں بے شمار کارائے نمایاں انجام دیے. آخرکار ایک بدبخت مجوسی ابو لؤلؤ کے ذریعے دولت شہادت سے سرفراز ہوئے. آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک شعر بول کر اپنی جگہ لیتا ہوں: وہ جس کے خوف سے باطل سمٹ کر رہ گیا، جس کے قدموں سے باطل کا ایمان تھا، اندھیری راتوں میں گلیوں کا رہوالا تھا، کندھے پر آٹا اور آنکھوں میں امت کا دکھ تھا، اور زبان نے جب کبھی عدل کا گیت گایا تو سب سے پہلے لبوں پر نام عمر آیا. وما علینا الا البلاغ.